بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویس ویژن ٹی وی، اور آج کا تجزیہ ہے ایک ایسی حقیقت پر جو مغرب چھپانا چاہتا ہے اور اسرائیل برداشت نہیں کر پا رہا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس جنگ کی جو ختم تو ہو گئی ہے لیکن اپنے پیچھے وہ نشانیاں چھوڑ گئی ہے جو آنے والے وقت کا نقشہ بدل سکتی ہیں۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ غرور کا خاتمہ تھا۔ اب یہ حقیقت دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ ایران کے داغے گئے میزائلوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ نہ صرف اسرائیل کے فولادی دفاع کو چکنا چور کر دیا، بلکہ امریکہ، نیٹو، مغربی اتحادیوں کے اربوں ڈالر کے جدید ترین نظام کو بھی زمین بوس کر کے رکھ دیا۔ یہ میزائل صرف گرے نہیں، انہوں نے رستہ بنایا۔ وہ رستہ آسان نہ تھا۔ ایرانی میزائلوں نے 10 وہ رکاوٹیں عبور کی ہیں جن پر مغرب دہائیوں سے فخر کرتا چلا آ رہا تھا۔ پہلا دفاع خلیج فارس میں موجود امریکی نیول فلیٹ تھا، جہاں سینٹ کام کی کمان کے تحت جدید بحری جہاز موجود تھے جو اس میزائلوں کو روکنے پر مامور تھے۔ دوسرا دفاع عراق میں امریکی پیٹریاٹ اور تھاڈ بیٹریز تھیں جنہیں ناقابل عبور سمجھا جاتا تھا۔ تیسری رکاوٹ اردن کی فضاؤں میں گشت کرتے امریکی F-35 طیارے اور نیٹو کے جدید ترین ریڈار سسٹم تھے، وہ بھی ایرانی میزائلوں کے آگے چکنا چور ہو گئے۔ چوتھی رکاوٹ بحر احمر کا ایجیس دفاعی نظام تھا۔ پانچویں رکاوٹ بحیرہ روم میں امریکی و برطانوی فضائی بیسز تھیں۔ چھٹی اسرائیل کی سرحدی دفاع میں نصب ڈیوڈ سلنگ تھا۔ ساتویں ایرن ڈوم جس پر اسرائیل سب سے زیادہ فخر کرتا تھا۔ آٹھویں ایرو میزائل سسٹم۔ نویں امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم۔ آخری 10ویں رکاوٹ وہ عالمی نیٹ ورک تھا جسے کبھی ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، لیکن ناظرین یہ سب کچھ ایک ایک کر کے گر گیا۔ ایرانی میزائل تل ابیب، حیفا، دوسرے بڑے شہروں میں گرتے رہے اور اسرائیلیوں کو تباہ و برباد کرتے رہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی عوام خوف زدہ ہو کر پناہ گاہوں میں چلا گیا۔ معیشت جام ہو گئی اور پورا اسرائیلی سسٹم ہل کر رہ گیا۔ امریکہ اور یورپ نے بارہا کوشش کی کہ ایران کو روکا جائے، لیکن ایران نے صاف پیغام دیا، اگر حملے جاری رہے تو ان کا ہدف صرف شہر نہیں پورا نظام ہوگا۔ تو ناظرین، یہ وہی ٹائم تھا جب امریکہ بھی اسرائیل کے سپورٹ میں آیا۔ اس نے بھی بمبار طیاروں سے ایران کے ایٹمی نظام کو اور ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گیا، اور ایران نے ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ دیا۔ خالی ایران کا دباؤ نہیں تھا، دنیا کے ہر اس ملک کا دباؤ تھا جو اسرائیل کی جارحیت سے تنگ آ چکا تھا۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب اسرائیل نے، امریکہ نے دیکھ لیا کہ اتنے سارے میزائل روکنے والے سسٹم اور اس کے ایٹمی تنصیبات پر حملے کرنے کے باوجود بھی ایران نہیں روک رہا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس ٹائم اسرائیل نے خاموشی سے امریکہ کے ساتھ رابطہ کیا۔ جی ہاں، اسرائیل نے خود امریکہ کے آگے ہاتھ جوڑے کہ ابھی ہمارا جنگ بندی کراؤ، ہمارا جان چھڑاؤ۔ اس نے ایسے کیوں کیا ہے یہ تو آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ وہاں تباہی و بربادی آ گیا تھا، لیکن اس کا تصدیق، یہ تو اگر ہم بولیں تو اس کو مبالغہ سمجھیں گے، اس کا تصدیق خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کھلے عام کہا ہے کہ آخری دنوں میں اسرائیل کو بہت مار پڑی ہے، تل ابیب تباہ ہوا، اسرائیل اپنا دفاع نہ کر سکا۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ مغرب کی زبان سے نکلی وہ تصدیق ہے جو ایران کا بیانیہ سچ کرتی ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ طاقت صرف جدید ہتھیاروں میں نہیں، اصل طاقت ایمان، حکمت اور حوصلے میں ہوتی ہے۔ اسرائیل نے جنگ شروع کی لیکن وہ اسے ختم نہ کر سکا۔ ایران نے وہ بات کر دکھائی جو الفاظ میں نہیں عمل میں بیان ہوئی۔ ناظرین، یہ تاریخ لکھی جا چکی ہے، آپ نے یہ منظر ویس ویژن ٹی وی پر بھی سنا اور دیکھا تھا۔ اور دوسرا ناظرین، جو سب سے بڑا نقصان ہوا، اس کے شہری جو ہے نا پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے تھے، باہر نہیں نکل سکتے تھے، اور کچھ سمندری رستوں سے باہر فرار ہو گئے تھے۔ معیشت تباہ ہو گیا تھا، سرمایہ کار وہاں سے نکل رہے تھے۔ پورا اسرائیل جو ہے نا صفحۂ ہستی سے مٹنے کو تیار تھا، خطرہ تھا اس کو۔ تو اسی ٹائم پھر انہوں نے جنگ بندی کی، امریکہ سے بھیک مانگی۔ پہلے تو امریکہ کو کہا ہے کہ ہمارا ساتھ دو۔ جب امریکہ نے بھی ان کی ایٹمی تنصیبات پر ایران پر بمباری کر کے دیکھ لیا کہ ایران رکنے کا نام نہیں لے رہا، تو پھر انہوں نے امریکہ سے بھیک مانگا ہے کہ ابھی ہمیں جنگ بندی کروا دو۔
تو یہ تھا اصل میں جنگ بندی اور اسرائیل کی شکست کا وجہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جس کو مغرب چھپاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ تجزیہ سچ لگا، اگر آپ کو یہ اثر انگیز لگا، تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی ایک شیئر ہماری آواز کو لاکھوں تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ آواز ہے جو ہر ایرانی اور غیرت مند انسان کی آواز ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ امت مسلمہ سرخرو ہو۔